بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں لڑائی کے بعد دجال اور امام مہدی کا آنا۔ دجال کیسا ہوگا اور کیسے آئے گا، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اسے کیسے ماریں گے؟ کانے دجال کا فتنہ۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا۔ رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے، اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا۔ بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائیں بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوں گی، اس کے حکم سے دودھ دینے لگیں گی۔ زمین کے خزانے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ مردے کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی کافر ہے، اور یہ لکھا ہے ہماری حدیث میں، کیونکہ تیری صورت اور سیرت ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے ہمارے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ وہ ظالم اور فساد پھیلانے والا ہوگا، اور لوگوں کو گمراہ بھی حد سے زیادہ کرے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن جو کافر ہوں گے وہی اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ببولا ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کرے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے، تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے جو خدائے وحدہ لا شریک کا تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے، اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو جلا نہ سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جمع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیے اور دین محمدی کو روشن کیجیے۔ آپ فرمائیں گے، یہ کام آپ کا ہی ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں۔ میرا اور اس کا جوڑ ہے، اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور نیزہ دیجیے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور ایک نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے۔ وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں
ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کا تیز سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو وہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو، اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر دے۔ غرض کی دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی، مرد و عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روحیں زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی علیہ السلام بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پرامن ہوگا اور آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس میں دفن کر دیں گے۔ فائدہ: مسلمان بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کا سب حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے اور سب سے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے، روح سیاہ اور ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسے قصوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں دنیا کی ساری خبروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن اپنے دین اور اپنی مذہب سے ہم پوری طرح سے انجان ہیں۔ ہمیں کچھ چیز تو معلوم ہوتی ہے لیکن پوری جانکاری ہم نہیں رکھتے اور پوری جانکاری پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آج کل کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے جو کوئی مذہبی کتاب پڑھے یا عالم دین کے پاس وقت گزارے۔ ہماری ویڈیو میں بتائی گئی باتیں اور ان کی مکمل تحقیق کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں کتاب کے نام دیے ہیں جہاں سے ہم نے یہ قصے لیے ہیں، آپ جا کر انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔